نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا جلد حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادے کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اور اس پر مواخذہ بھی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں نہ لیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لیں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پورا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا ہو گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ کرے۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں۔ اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے اور اس کی پکڑ ہے۔ اسی طرح آپ غور کیجیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ بندہ جب گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے تو ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس کا نادم ہوا اور استغفار کیا اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے گا۔ کفر کا عزم کرنا بھی کفر ہے، اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہوتا ہے۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت قدم رہے اور اس کا قصد و ارادہ لگے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور مجبوراً اس کو نہ کر سکے تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ یہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ بندہ جس گناہ کا ارادہ کرتا ہو اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے، یہ بات اس کو۔ اور یہ بھی ہمارے یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہو، تم مشغول ہو، مصروف ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تم شیطان کو بھولے ہوئے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے بھولا نہیں۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ شیطان سے اور نفس سے اپنے ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ آگے آئیے، اب وہ آیتیں ہیں، دو آیتیں مبارکہ کہ اس کو سنیے اور اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر
ایمان لانے میں فرق نہیں کرے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو، تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطہ ہیں۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور یہ عقیدہ رکھنا جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی، وہ بے شک اور شبہ سب حق اور سچ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قرآن کریم تغیر، تبدیل، تحریف سے محفوظ ہے، محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک، معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان میں سے بعض حضرات بعض سے افضل ہیں۔ البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، وہ اس بات میں اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں یہی ایمان مفصل کی بنیاد، یہی آیت مبارکہ ہے کہ جو ہم بچپن میں بچوں کو یاد کرواتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ والی آیت آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل جو ہم یاد کرتے ہیں، اس میں یہی پوری آیت کا اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے۔ آگے کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ کر فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، کہ تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس آیت پر غور کیجیے، اللہ رب العالمین کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ غور کر لیجیے، غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام پر، معذور پر جہاد نہیں۔ الغرض اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ یہ دین کتنا پیارا دین ہے، کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین جتنی ہماری طاقت ہے اس کے مطابق ہی ہمیں یہ دین اس کی برداشت کرنے کی ہمارے اندر قوت ہے، وہی ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں دیا گیا۔ لہا ما کسبت، کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے، آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب اور عذاب کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی دنیا میں پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت کرنے والوں کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست اور کاہل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے، ظلم کرنے والا بھی خود زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ یہ دعا ہمیں ہر وقت مانگنی بھی چاہیے، اور اس پر ہمیں اور بھی کرنا چاہیے، اور اس میں پڑھنا بھی چاہیے اس دعا کو۔ کیا دعا سکھائی گئی سنیے، یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی، وہ اس طرح کہ اپنے پروردگار سے اس طرح عرض کرے کہ دعا کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔
یہ نماز میں ان کی قرأت کی جاتی ہے، یعنی ان دو آیتوں کی قرأت کی جاتی ہے، اور یہ قرآن بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ آگے فرمایا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کاٹنا، زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا، ان کے مقابلے میں ہم غور کریں ہم پر حضور کے صدقے میں اللہ نے کتنی آسانیاں عطا فرمائی۔ لہٰذا اعتراف نعمت کو تو یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یاد رہے کہ یہ امت محمدیہ علیہ والسلام پر یہ کرم نوازیاں حضور کے صدقے میں ہے، اور یہ وہ کرم ہے، اسی دعا پر ہم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ کیا اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ایسے ہی خود بھی یاد کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیے۔ اور ایک اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ کوئی رات کے وقت اس کو پڑھ کر اگر سو جائے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اس دعا کے ساتھ ہی اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے، ہم پر مہربانی کرنا، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جو کچھ سنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن حکیم کے حقیقی نور عطا فرمائے۔